2 بلین کے لگ بھگ مسلمان ہیں، تو کیا اب بھی ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم صرف اور صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم جواب نہیں دے سکتے؟ کشمیر کے معاملے میں ہم ہمیشہ ریلیاں نکالتے ہیں، فلسطین کے معاملے میں ہم ہمیشہ ریلیاں نکالتے ہیں، یا ہمارے جو لیڈران صاحب ہیں وہ بھی مذمتی بیان دے دیتے ہیں۔ کیا ایسے ہمارے ریلیاں نکالنے سے یا اس طرح کے کام کرنے سے جو فلسطین پر ظلم ہے وہ کم ہو جائے گا یا اسرائیل کو کوئی فرق پڑے گا؟ السلام علیکم ناظرین، جہاں گھر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نعمان علی حیدر۔ ناظرین، جھنگ کے اندر ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی ہے پی ٹی آئی گروپ کی جانب سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری ہیں عبدالغفار صاحب، ان کی نگرانی میں، ان کی لیڈرشپ میں وہ ریلی نکالی گئی ہے۔ سر، آپ اس ریلی کا یا اس جلسے کا مقصد ذرا اپنے الفاظ میں بتائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ ریلی، یہ جلسہ منعقد کیا گیا، اور اس میں ہم لوگوں نے فلسطینی بھائیوں بہنوں ماؤں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، جو اسرائیل وہاں پہ ظلم ڈھا رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، بچوں کو، بزرگوں کو بلا وجہ صرف ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ قتل عام کر رہا ہے۔ کشمیر کے معاملے میں ہم ہمیشہ ریلیاں نکالتے ہیں، فلسطین کے معاملے میں ہم ہمیشہ ریلیاں نکالتے ہیں، یا ہمارے جو لیڈران صاحب ہیں وہ بھی مذمتی بیان دے دیتے ہیں۔ کیا ایسے ہمارے ریلیاں نکالنے سے یا اس طرح کے کام کرنے سے جو فلسطین پر ظلم ہے وہ کم ہو جائے گا یا اسرائیل کو کوئی فرق پڑے گا؟ یقینی بات ہے۔ دیکھیں، آواز کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی آواز اپنے اغراض و مقاصد کسی تک پہنچانا۔ جب ہم خلوص نیت سے ایک چیز کا اظہار کرتے، اب آپ دیکھیں کئی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے ریلیوں کا۔ امریکہ مجبور ہو گیا، اس نے اسرائیل کو کہا کہ آپ فوری طور پہ جنگ بندی کرو، اور رات آپ نے سنا ہوگا 4 بجے انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یقینی بات ہے ان چیزوں کی یہ سر، ہم کب تک یہ ریلیاں نکالتے رہیں گے؟ کب تک احتجاج کرتے رہیں گے؟ کیا جب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا ہمارا احتجاج جاری رہے گا مسلمانوں کے خلاف۔ دیکھیں، ایک ظالم ظلم کرتا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں، ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ ظلم کا جو جواب ہوتا ہے وہ بھی تو ہمیں دینا ہوتا ہے نا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کہیں اگر ظلم ہو رہا ہے نا، اس کو آپ اسی کے جواب کے ساتھ روکیں، یعنی ڈنڈے کے ساتھ روکیں۔ اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے، جرأت نہیں رکھتے، تو کم از کم آپ اپنی زبان سے اس کو روکیں۔ یہ دوسری آپشن یہ ہوتی ہے۔ تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے، لوگ اس میں بھی اعتراض کرتے ہیں، تو کم از کم دل میں آپ بوجھ رکھیں، دل میں آپ یقین رکھیں کہ یہ ظلم کر رہا ہے، اللہ پاک اس کو اس ظلم کی سزا دے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، ناظرین، لیڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ زبان کی حد تک آواز اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کتنے ایسے ممالک ہیں دنیا کے اندر 2 بلین کے لگ بھگ مسلمان ہیں، تو کیا اب بھی ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم صرف اور صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم جواب نہیں دے سکتے؟ دیکھیں، میں عرض کروں آپ کو، دنیا داری کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، ان کا ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے۔ اب وہاں جو صورتحال ہے، ایسا نہیں کہ ہم لوگ یہاں سے تلواریں اٹھائیں، بندوقیں اٹھائیں، پستول اٹھائیں اور وہاں پہنچ جائیں۔ ہر چیز جو ہے ضابطے اور قانون کے مطابق چلتی ہے۔ اب پہلا سٹیپ جو ہے ہم کر رہے ہیں، اپنی آواز اقوام متحدہ میں اٹھا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے پرزور مذمت کی ہے ان افعال کی۔ سر یہ بتائیے گا کہ اقوام متحدہ سے آپ کو امید ہے کہ اقوام متحدہ یہ معاملہ حل کر لے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جب بھی کوئی فیصلہ کیا گیا ہے، امریکہ نے اسے سیکورٹی کونسل میں ویٹو کیا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے، حالات ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اب آپ ماضی کی بات کریں تو ماضی تو گزر گیا، اب بات ہو رہی ہے حال کی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری آوازیں کتنی اثر انداز ہو رہی ہیں۔ پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں، شاہ محمود قریشی صاحب گئے، ان کے ساتھ سوڈان کے وزیر خارجہ گئے، 4 وزیر خارجہ اور گئے، ابھی وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں کہ امریکہ انڈر پریشر آ گیا۔ اور ابھی اقوام متحدہ میں آپ کو پتہ ہے اس پہ کتنی وہ بحث ہو رہی ہے اور کتنا تگ و دو کی جا رہی ہے کہ ان کا تنازع ختم کی جائے۔ جی جی، نہیں، آپ نے برا نہیں ماننا۔ نہیں سر، میں نے کتاب میں پڑھا کہ انڈیا نے کشمیر پہ حملہ کیا، 9ویں جماعت میں نے پڑھا تھا۔ کشمیریوں نے جوابی کارروائی کی، اس کے بعد جب انڈیا پسپا ہوا تو وہ UN میں چلا گیا۔ UN میں جب گیا
تو وہاں پہ کشمیریوں کو بھی بلایا گیا. کشمیریوں سے UN نے کہا کہ آپ جنگ بندی کر دیں. کشمیریوں نے UN کے احترام میں جنگ بندی کر دی اور بھارت نے یہ وعدہ کیا کہ ہم کچھ دنوں تک احتساب وہاں پہ ووٹ کروائیں گے اور اس کے بعد کشمیر کا فیصلہ ہوگا. لیکن اب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو سکا. مجھے یہ بتائیں کہ UN کا مقصد مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی گول مول بات لگتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ UN یہ معاملہ حل کروائے گا. دیکھیں جی آلٹرنیٹ آپشن اس کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس, آپ بتائیں کیا ہے الٹرنیٹ ہمارا. دیکھیں ابھی ہم اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ ہم اپنے F-16 بھیج دیں اور وہاں بمباری شروع کر دیں. میرا کہنے کا بات تو میں عرض کر رہا ہوں نا, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. ہم تو اب جو سیکنڈ آپشن ہے نا, پہلے تو اس کو استعمال کر رہے ہیں. فرسٹ آپشن تو ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے کہ ہم جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ہم سے لڑائی کریں. اب سیکنڈ آپشن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے وہ ہم جد و جہد بھی کر رہے ہیں, کہہ بھی رہے ہیں, ان کو منوا بھی رہے ہیں, کافی حد تک وہ ہماری مانی بھی جا رہی ہیں. ماضی کو تو آپ ماضی قصہ پاری نہ ہو گیا. اب آپ اس دور کی بات کریں کہ اس دور میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ مؤثر ہو رہا ہے اور الحمدللہ ہمارے عظیم لیڈر جناب عمران خان صاحب کی قیادت میں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ جتنا مسلمانوں کا درد اور تکلیف اپنے دل میں رکھتے ہیں شاید دوسرے لوگ ایسا. سر آخری سوال سر, جہاد اسلام کا 5واں رکن ہے اور فرض ہے. جی بالکل. اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ نفس کے ساتھ جہاد سب سے بڑا جہاد ہے. تو یہ بتائیں کہ اگر یہ گفت و شنید سے معاملات حل ہوتے تو حضور کو اتنے غزوات میں شرکت کیوں کرنا پڑتی؟ علی خیبر کے مقام پہ جا کے مرحب کا سر کیوں اتارتے؟ صلح حدیبیہ کیوں ہوئی؟ کمپرومائز ہی تھا نا. کمپرومائز تھا نا. لیکن دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے تو میں آپ کو اسی مثال کے حوالے سے بتاؤں گا کہ صلح حدیبیہ کیوں ہوئی. یہی کمپرومائز کے لیے نا کہ بھائی یہ جنگ و جدل سے باز آ جاؤ, مل بیٹھتے ہیں, ان چیزوں کا سلوشن نکالتے ہیں, حل نکالتے ہیں, اور پھر وہ اللہ پاک کا کرم ہوا, صلح حدیبیہ حل نکل گیا. صلح حدیبیہ ایک معاہدہ تھا. دیکھو یہی معاہدہ, دیکھیں ہم نے بھی تو یہی معاہدہ کرنا ہے نا. اقوام متحدہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے معاہدہ کریں کہ بھائی آپ اپنی زندگی جیو, ہمیں اپنی زندگی جینے دو. سر ہم تو کب سے یہی سن رہے ہیں کہ معاہدہ ہوگا. انہوں نے معاہدہ توڑا, فتح مکہ ہوا. انہوں نے معاہدہ توڑا, فتح مکہ ہوا. حضور میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک آپ کو تاریخ کی بات بتا رہا ہوں. آپ نے سوال کیا تو میں نے اسی پیرائے میں آپ کو جواب دیا. اب آپ اس کو جتنا طول دینا چاہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا نظریات ہوتے ہیں, جس طرح مرضی لے جائے. پانی کا گلاس آدھا ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے, یہ تو اپنا اپنا نظریہ ہے. یعنی آپ کو نظریہ جو ہے وہ بالکل درست ہے. ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا نظریہ 110% درست ہے کہ ہم اقوام متحدہ میں جائیں گے, اسلامی ملکوں کے پاس جائیں گے, اپنی جد و جہد کریں گے, ان کو کہیں گے کہ بھائی یہ مہربانی کرو, آپ اسرائیل کو روکو روکو روکو. اور نہیں رکے گا تو پھر دیکھیں گے, پھر آخری آپشن بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ خیر کرے, خیر ہے. آپ بھی مسلمان. ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنا